مجھے سب سے پہلے آپ یہ چیز بتائیں، خامنائی صاحب کی جانشینی کون سنبھالنے جا رہا ہے؟ سب سے اہم جو چند نام سامنے آ رہے ہیں ان کی تعداد 4 ہے۔ اگر مجتبی خامنائی ہو جاتے ہیں، امریکہ جنگ بڑا اچھا ٹیکٹیکلی جیت لیتا ہے، اسٹریٹجیکلی ہار جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ خامنائی کو انہوں نے مار دیا ہے، اور نیا خامنائی جو ہے وہ اگر حکومت میں آ جاتا ہے تو بیچارے یہ تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس نے عراق جیت لیا، عراق کو فتح کر لیا، صدام حسین کو مار دیا، لیکن ISIS جو ہے وہ گلے پڑ گئی۔ افغانستان میں طالبان کو مارنے کے لیے طالبان سے حکومت لی اور آخر میں طالبان کو حکومت دے کے چلے گئے۔ ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کا ناکامی ہی نظر آ رہی ہے۔ علی خامنائی کو انہوں نے مار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ نہیں اس کو آبزرو کر پا رہی تھی۔ ٹیکنالوجی کسی صورت میں بھی بغیر ہیومن انسانی غداری کے بغیر ٹیکنالوجی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ ضرور انسائیڈر کوئی انوالو تھا۔ سپریم لیڈر کی شہادت بغیر مخبری کے ممکن نہیں ہے۔ جو بھی خامنائی صاحب کی جو ہے جانشینی سنبھالے گا، ہمارا اگلا ٹارگٹ وہ شخصیت ہوگی۔ اگر ایسا جاری رہا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا، پھر تو ہم تہذیب یافتہ طریقے سے دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ ایران اب وہ طاقت استعمال کرے گا جو امریکہ اور اسرائیل نے سوچی بھی نہیں ہوگی۔ یہ ایک بھڑک ماری ہے انہوں نے، ایسا کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ سر کہیں یہ ورلڈ وار 3 کی طرف تو نہیں راغب ہو رہے؟ ورلڈ وار 3 کے لیے روسیہ کا اور چین کا ایران کے لیے کے پاس آنا اور کھل کر اس کی مدد کرنا اور اس کی طرف سے لڑنا ضروری ہے۔ کون سے اب ایسے میزائل جو ہے ایران داغنے جا رہا ہے ابراہیم لنکن پر؟ ایران کے پاس کوئی ایسا میزائل ہے جو یا ایسے کوئی ویپنری ہے جو وہ اس کو ڈبو سکتا ہے۔ سر سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے باقی جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان پر کیا امپیکٹ آئے گا؟ آف کورس امریکہ کو سلام، ہر ایک امریکہ سے ڈرتا ہے اور ہر ایک کو یہ اندازہ ہے کہ امریکہ جو اس وقت نمبر آزما ہے تو وہ اپنے اہداف جو ہے وہ مار رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ارم عباس۔ ایران کو اتنا بڑا دھچکا اسرائیل کی جانب سے دے دیا گیا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ آگے اب ایران کیا کرے گا، کون ان کی جانشینی سنبھالے گا؟ میرے ساتھ ڈاکٹر سید حسین شہید صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے ایک بہت بڑا ایران کے لیے دھچکا، مجھے سب سے پہلے آپ یہ چیز بتائیں، خامنائی صاحب کی جانشینی کون سنبھالنے جا رہا ہے؟ دیکھیے اس وقت تو سب سے اہم جو چند نام سامنے آ رہے ہیں ان کی تعداد 4 ہے۔ ایک تو ان کے اپنے صاحبزادے مجتبی خامنائی ہیں۔ مجتبی خامنائی ریولوشنری گارڈز یعنی کہ پاسداران انقلاب میں کام کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز میں جو بڑا اہم کام ہوتا ہے اس میں بھی وہ کچھ پرفارمنس وہ دکھا چکے ہیں۔ اس وجہ اور دوسرے یہ کہ والد کے قریب رہے ہیں تو وہ اپنے والد کا ویژن جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور ان کو کافی رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے صدیق لاریجانی ہیں جن کا نام بہت زیادہ آ رہا ہے۔ علی رضا عرفی ہیں، ان کا نام بھی بہت زیادہ ہے۔ اور چوتھا بڑا اہم نام ہے اور وہ ہے جو امام خمینی جو تھے ان کے گرینڈ سن یعنی ان کے پوتے ہیں حسن خمینی، ان کا نام سامنے آ رہا ہے کیونکہ حسن خمینی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پوری عوام جو ایرانی ہے وہ ان کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تو ابھی تو سکسیشن ہونا ہے، آج شام تک کسی وقت میں ہو جائے گا، لیکن ان 4 میں سے جو ہیں خاص طور سے جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سامنے آئیں گے۔ لیکن اب یہ بھی دیکھیں کہ اگر مجتبی خامنائی ہو جاتے ہیں تو مجھے ایک بڑی عجیب سی اسکیم نظر آ رہی ہے کہ امریکہ جنگ بڑا اچھا ٹیکٹیکلی جیت لیتا ہے، اسٹریٹجیکلی ہار جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس نے عراق جیت لیا، عراق کو فتح کر لیا، صدام حسین کو مار دیا، لیکن ISIS جو ہے وہ گلے پڑ گئی۔ پھر آپ دیکھیے کہ آئے افغانستان میں طالبان کو مارنے کے لیے طالبان سے حکومت لی اور آخر میں طالبان کو حکومت دے کے چلے گئے۔ ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خامنائی کو انہوں نے مار دیا ہے، اور نیا خامنائی جو ہے وہ اگر حکومت میں آ جاتا ہے تو بیچارے یہ تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ خامنائی کو سے لے کر خامنائی تک ہی کا سفر جو ان کے لیے ہے، یہ چیز شو کرتی ہے کہ امریکیوں کو ٹیکٹیکل جو کامیابی ہے اس تک محدود نہیں ہونا چاہیے، ان کو لانگ ٹرم دیکھنا چاہیے کہ فائدہ کس چیز میں ہے، یعنی اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شاید خامنائی کا جو قتل انہوں نے کیا اس کی ضرورت نہیں تھی۔ خامنائی تو وہ تھے جو کہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو انرجی کو پازیٹیولی استعمال کرنا چاہتے تھے، وہ تو ویپنری کے خلاف بھی تھے۔ دوسرا یہ کہ وہ یہ پوری کوشش میں تھے کہ کس طریقے سے یہ ڈیل ہو جائے، لیکن آپ خامنائی کو اگر مار دیتے ہیں تو پھر تو جو نرم گوشہ رکھنے والے تھے ان کا تو پہلا جو مورا ہے وہی ختم کر دیا۔ تو اب تو معاملات آگے جا کر بہت مشکل ہو جائیں گے۔ مجھ سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ جو مذاکراتی عمل ہے اب وہ کس حد تک کامیاب ہوگا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے 15-20 دن کے لیے تو بھول جائیں کہ مذاکراتی عمل کوئی ہوگا۔
اس کی وجہ یہ کہ آپ نے ٹاپ براس ان کا بندہ مار دیا ہے. وہ تو کسی صورت ابھی تو وہ سوگ میں ہے, ابھی تدفین ہے کا مرحلہ آنے والا ہے, پھر اس کے بعد جا کر دیکھیں گے کہ بیچ میں کوئی آتا ہے تو پھر جا کے وہ ایرانیوں کو منائے گا اور پھر مذاکراتی عمل جو ہے تب شروع ہوگا. سر امریکہ نے یہ چیز بھی جو ہے خبریں یہ آ رہی ہیں, یہ چیز امریکہ نے کنڈیمڈ کی ہے کہ جو بھی خامنائی صاحب کی جو ہے جانشینی سنبھالے گا, ہمارا اگلا ٹارگٹ وہ شخصیت ہوگی. دیکھیے اس طریقے سے یہ بڑا ہی انسانی تاریخ میں یہ پہلی بار یہ المیہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ہر ملک کا حکمران ہوتا ہے اور وہ حکمران جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو چلائے, جنگ کی صورت میں, جنگ کی حالت میں بھی یا امن کی حالت میں بھی, لیکن حکمران رہتا ہے. یہاں پر اگر کوئی حکمران کے خون کا پیاسا بن جائے تو یہ تو پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے انسانیت کی تاریخ میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی سیاسی جو پولیٹیکل سائنس ہے, ہم نے اس میں بھی کبھی ایسا نہیں پڑھا. ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جتھے کا کوئی بڑا ہوگا, کوئی گروپ ہے, کوئی دہشت گرد ہے, چھاپا مار کاروائی کرنے والا کوئی گروپ ہے, اس کے بڑے کو مارنا, اس کے سر کی کوئی قیمت رکھنا, یہ تو عام سی بات ہے. لیکن ایک ملک ہو, ایک تہذیب یافتہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کا حکمران ہو, پھر اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جی جو بھی بنے گا ہم اس کو مار دیں گے, یہ چیز پہلی بار دیکھنے میں آ رہی ہے. میرے خیال میں اس ٹرینڈ کو نہ اتنی ہوا دی جائے. اگر ایسا جاری رہا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا, پھر تو ہم تہذیب یافتہ طریقے سے دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. تو ہمیں ہر صورت میں اپنے جو ہر ملک کے جو لیڈران ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہوگی تاکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے چلا سکے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے, ایک بندے کے مارنے سے نظام نہیں بدلتا. نظام اس آدمی نے بنا, فار ایگزامپل ہم ابھی خامنائی کی بات کر رہے ہیں, اب وہ مر گئے ہیں, ان کو مار دیا گیا ہے. ایران کا ایک نظام اس بندے نے بنایا ہے, اس نظام کو اس نے چلایا ہے, اس نظام کو اس نے بہترین طریقے سے اپنی عوام کو سمجھایا ہے. وہ مر گیا ہے, نظام تو چلتا رہے گا. تو پورے نظام کو بدلنے کے لیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کو مارنے سے کچھ ہو جائے گا, یہ بالکل فرق نہیں پڑنا. آپ یہ دیکھ لیجئے غزہ میں انہوں نے کیا کہ جتنے بھی حماس کے لیڈرز ہیں ان کو مارنے کی کوشش کی, وہ ناکام رہے. افغانستان میں دیکھیے انہوں نے یہی کام کیا, وہ ناکام رہے ہیں. سو از دا کیس رائٹ ناؤ ود ایران, یہ بالکل ناکام ہو جائیں گے. بہتر یہ ہے کہ بیچ کا راستہ نکالا جائے, کوئی مذاکراتی عمل کیا جائے. لیکن اگر ایجنڈے پر ہی یہی ہے کہ لیڈرشپ کو مارنا ہے, یعنی جنگ کا جو مقصد ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ریجیم چینج کرنی ہے, ان کو مارنا ہے, تو پھر تو لازمت ہے خدا حافظ ان کو کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ ٹرینڈ بہت خطرناک ہے. یہ سیاست میں اگر ٹرینڈ آ جاتا ہے تو ہم کوئی تہذیب یافتہ طریقے سے دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. ایران اب وہ طاقت استعمال کرے گا جو امریکہ اور اسرائیل نے سوچی بھی نہیں ہوگی. سر اب اس طرح کے بیانات ایران جو ہے جاری کر رہا ہے, کیونکہ اتنے بڑے لیڈر کی شہادت اور اس کے بعد اس طرح کے بیانات, کیا لگتا ہے کہ ایران اب کون سی طاقت استعمال کرے گا؟ آپ مجھے بلنٹلی اگر اجازت دے دیں تو میرے خیال میں یہ بھڑک ماری ہے انہوں نے, ایسا کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو قتل ہوا ہے یہ کل گزشتہ کل 8:15 صبح ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کل جب ہم آپ اور میں بات کر رہے تھے اسی پروگرام کے دوران میں, تو اس کا مطلب ان کا قتل ہو چکا تھا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت یہ بہت کمال کا کوئی ویپنری ان کے پاس تھا تو مار دیتے. لیکن اگر کل پورے دن میں نہیں مارا ہے, آج جبکہ یہ نیوز بریک ہو گئی ہے اور ابھی بھی کافی وقت گزر چکا ہے, ابھی بھی یہ کچھ نہیں کر سکے, تو میں اس کو سوائے گیدڑ بھگپیوں کے کچھ نہیں کہوں گا. یہ ذہن میں رکھیے کہ ایران اتنا مضبوط کوئی ملک نہیں ہے. وہ پچھلے کوئی 40-45 سال سے مسلسل پابندیوں کا شکار ہے. وہاں پر جو غربت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, وہاں پر جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ برے ہیں. سچویشن ان کی ہے, ان کی کرنسی بالکل زیرو ہو گئی ہے. چاروں طرف سے ان کو جو ہے کسی صورت میں کوئی بہتر دن دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ بیچ کا راستہ کوئی اختیار کیا جائے. اس وقت چائنا کا, روسیا کا بیچ میں آنا اور اس جنگ کو روکنا ضروری ہے. بصورت دیگر جس طریقے سے دونوں فریقین ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں, مجھے شک ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ جنگ نہ صرف طویل ہو سکتی ہے بلکہ نیوکلیر ویپن اگر ہے کسی کے پاس تو اس کا استعمال بھی ہو سکتا ہے, جو کہ اس خطے کے لیے بالکل, خطے کے لیے نہیں بلکہ ان جنرل پوری دنیا کے لیے بالکل بھی سود مند نہیں ہوگا. تو وقت کا تقاضا ہے. سر کہیں یہ ورلڈ وار 3 کی طرف تو نہیں راغب ہو رہے؟ دیکھیے ورلڈ وار 3 کی طرف میں ادھر تھوڑا سا ہیسیٹیٹ کروں گا اتنا بڑا جملہ بولنے کے لیے. اس کی وجہ یہ کہ ورلڈ وار 3 کے لیے روسیا کا اور چین کا
ایران کے لیے کے پاس آنا اور کھل کر اس کی مدد کرنا اور اس کی طرف سے لڑنا ضروری ہے، جبکہ وہ ایسا کریں گے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے یہاں پر ایران میں کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی بقا کو خطرہ ہو، یا ان کے جو سروائیول کے، ان کی بقا کے جو مقاصد ہیں وہ کسی طرح سے خطرے میں پڑے ہوئے ہیں ایران میں، تو وہ آ جائیں گے اور یہ امریکہ کے خلاف جنگ لڑنا شروع کر دیں گے۔ ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، تو مجھے نہیں لگتا کہ جنگ عظیم، تیسری جنگ عظیم یہاں پر شروع ہوگی۔ مجھے لگ ہی رہا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ irreparable ڈیمیج جسے کہتے ہیں، کہ ناقابل تلافی کوئی نقصان کی طرف ہم نہ چلے جائیں، پورا علاقہ جنگ میں نہ جھونک دیا جائے۔ سر، مودی کا دورہ اسرائیل جیسے ہی ختم ہوا وہ واپس آئے، اس کے بعد اسرائیل نے جو ہے ایران پر حملے کر دیے اور اس قدر شدید حملے کیے کہ سپریم لیڈر کی شہادت ہی ہو جاتی ہے۔ کیا لگتا ہے کہ اس سارے معاملے میں بھارت کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیے، بھارت کا کردار آپ ادھر یہاں پر نہ لے کر آئیے، کیونکہ بھارت خود بھی پوری کوشش میں ہے کہ علاقے میں اپنی تجارتی جو تعلقات ہیں تمام کے ساتھ بنا کر رکھے۔ اس میں ایران بھی شامل ہے، اس میں باقی تمام مائنس پاکستان، بس پاکستان سے اس کو چیڑ ہے، پاکستان سے وہ بہت زیادہ بیچارے جو ہیں چوٹ بھی کھائے بیٹھے ہیں اس وجہ سے، لیکن باقی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ مودی کا وہاں پر وزٹ وہ مختلف نیچر کا تھا، اٹ واز اے ڈفرنٹ ڈسپوزیشن جو کہ اس نے وہاں پر وزٹ کیا۔ یہ جو معاملات ہیں ایران کی طرف، یہ بہت پہلے سے چل رہے تھے، اور اسرائیل کی نیت پہلے سے خراب تھی، امریکہ پہلے سے یہ بات کر چکا تھا۔ ان کو ایک چیز جو اسرائیل اور امریکہ کو لگی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ پچھلے جو مڈ نائٹ ہیمر جو ان کا آپریشن تھا جون میں، اس میں انہوں نے بڑے کلیم کیے کہ ہم نے ایران کی کمر توڑ دیا اور اس کا نیوکلیر پروگرام ختم کر دیا، تلف کر دیا ہے، جبکہ بعد میں جو آبزرورز ہیں ان کی رپورٹس آئیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے اور اس کا نیوکلیر پروگرام ابھی بھی انٹیکٹ ہے۔ یہ چیز امریکہ کے لیے کافی زیادہ ایک بدنامی کا دھبا تھا کہ اتنا بڑا آپریشن کرنے کے باوجود بھی وہ اس کو کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اس وجہ سے مجھے مودی، پرائم منسٹر مودی کا یہ وزٹ جو ہے اتنا اہم اس لحاظ سے نہیں لگتا کہ اس کا اس سے کوئی تانا بانا ملتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ پیرائے میں لیا جائے۔ سر، میں یہاں پر آپ سے ایک چیز جو ہے پوچھنا چاہوں گا، کون سے اب ایسے میزائل جو ہے ایران داغنے جا رہا ہے ابراہیم لنکن پر کہ جس سے وہ تباہ ہو جائے گا؟ ابراہم لنکن کا جو ہے وہ ایک پوری ایک سٹڈی ہے، اسٹریٹجک سٹڈیز ایک سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اور اس میں ہم یہ تمام بحری بیڑے جو امریکہ کے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ مجھے شک ہے کہ ایران کے پاس کوئی ایسا میزائل ہے جو، یا ایسے کوئی ویپنری ہے جو وہ اس کو ڈبو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بہترین طریقے سے انہوں نے شیلڈ کیا ہوا ہے، اس کے قریب کوئی چیز بھی آئے انلیس اینڈ انٹل کوئی بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ان کے پاس کوئی ویپنری ہے ایران کے پاس، اور آپ کو اور مجھے اس کا پتہ نہ ہو اور وہ فائر کریں اور اس سے ڈیمیج کر سکیں۔ میرا نہیں خیال کہ ایران کے پاس اس وقت ایسی کوئی ویپنری ہے۔ جو انہوں نے ابھی تک بتائی ہے، جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں امریکی بحری بیڑے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے ان کے پاس۔ پھر یہ کہ امریکہ جو جس طریقے سے اپنے بحری بیڑے کو گارڈ کرتا ہے، اس کے پاس بہت خطرناک ویپنز ہیں، ان کی کوالٹی بھی بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے، تو نہیں لگتا مجھے کہ ایران اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ امریکی بحری بیڑا ڈبو سکے گا۔ سر، سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے باقی جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان پر کیا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیے، مسلم ممالک، دو باتیں اس آپ کے سوال کے جواب میں کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک انتہائی نقصان دہ مسلمان دنیا کے لیے ہے۔ جو آیت اللہ علی خامنائی بہت بہترین طبیعت کے مالک تھے، ایک انتہائی عالم اسلام کے ایک اتحاد کا ایک نشان تھے۔ ہمیشہ انہوں نے عالم اسلام کے متحد ہونے کی بات کی، OIC کو مضبوط کرنے کی بات کی، امت مسلمہ کی بات کی۔ جہاں جہاں پر مسلمان تکلیف میں تھا انہوں نے وہاں پر اس کے اوپر ضرور بیان دیا، وہاں پر انہوں نے ضرور ایران کی پالیسی کو چینج کرتے ہوئے سپورٹ کیا مسلمان ملکوں کے لیے۔ تو لہٰذا مسلم امہ کے لیے ان جنرل 57 ملک جو ہیں تمام کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے یہ ان کا اس طریقے سے شہادت، ان کو شہید کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی سی ایک ہمیں پورے امت مسلمہ کی بالکل ایک کوئی محسوس نہ کرنا، اس طرح سے رہنا جیسے کہ موٹی کھال کی ہوئی ہے اور کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جیسے کہ یہ بھی بڑا افسوس کا مقام ہے۔ اردو کا بڑا پیارا ایک لفظ ہے، مجھ سے بھول رہا ہے، کہ یہ تمام کے تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ بالکل بے ضرر سے سمجھ رہے ہیں اس لحاظ سے اپنے آپ کو،
اور بلکہ مذمت بھی ابھی تک سامنے نہیں آ رہی ہے میجر ملکوں کی. پاکستان نے تو بالکل کیا ہے اس کی مذمت، لیکن باقی تمام ممالک جو ہیں ابھی بھی شرما حضوری میں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ یہ لوگ کچھ کر بھی نہیں سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آف کورس امریکہ کو سلام، ہر ایک امریکہ سے ڈرتا ہے، اور ہر ایک کو یہ اندازہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت نمبر آزما ہے، تو وہ اپنے اہداف جو ہے وہ مار رہا ہے. سر میں یہاں پہ ایک اور چیز آپ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گا، امریکہ اور ایران کی جنگ نے کوئی نئی شکل تو نہیں اختیار کر لی اس وقت؟ دیکھیے ابھی تو ایک ایسی خبر آپ کو اور مجھے ملی ہے جو پرانی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کی وفات، ان کی شہادت کل ہوئی ہے، ایک دن پورا گزر چکا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایرانی جو ٹاپ براس ہے اس کو تو یہ پتا تھا. اب جب کہ یہ خبر بریک کی گئی ہے آپ کے اور میرے لیے، تو میرے اور آپ کے لیے یہ نئی خبر ہے آج کے لیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ٹریک آف ایونٹس ہے وہ اب بدل جائے سر گا. میں یہاں پہ پھر ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، تو ایرانی میڈیا یا پھر ان کی انٹیلیجنس نے کیوں چھپا کر رکھا تھا؟ دیکھیں ان کی کوشش تو یہی تھی کہ وہ یہ جنگ جب تک جاری رہے گی وہ بتائیں گے نہیں. اصل میں تو اسرائیلی جو میڈیا ہے اس نے یہ بات بریک کی، اور اس کے بعد امریکیوں نے لے لیا، جس کی وجہ سے یہ بات نکلی. اور ایرانیوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس بات کو قبول کر لیا جاتا، کیونکہ دوسری طرف ان کے پاس ایسی پکچرز بھی تھیں، سیٹلائٹ پکچرز، جو کہ یہ شو کرتی تھیں کہ ان کا دفتر جہاں پر ہے علی خامنائی کا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور 20 سے 30 راکٹس مارے، اور وہاں پر کچھ بھی نہیں بچا بعد میں. تو اس لیے ان کو مجبوراً جو ہے اس خبر کو اون کرنا پڑا. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ٹریک آف ایونٹس جو ہیں وہ کوئی بدلنے والے نہیں ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہوگا کہ جو فائرنگ ہو رہی ہے یا جو بمباری ہو رہی ہے تہران پر یا ایران کے جو 15 شہر ہیں ان کے اوپر، وہ جاری رہے گا. اور ایران جو میزائل داغ رہا ہے تل اویو پر، اور امریکہ کی جو فوجی اور جو اس طرح کی تنصیبات ہیں علاقے میں، فوجی اڈے جو ہیں، ان تمام پر جو ہے وہ اپنے میزائل داغے گا. یہ سلسلہ جاری رہے گا کچھ عرصے کے لیے. سر ایرانی انٹیلیجنس کہاں پر ناکام رہی ہے؟ کیونکہ امریکہ نے تو پہلے ہی واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ہم تو آپ لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. دیکھیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے اچھا کہ یہ پوچھ لیا. ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کا ناکامی ہی نظر آ رہی ہے. پچھلی بار جب مڈ نائٹ ہیمر آپریشن ہوا جون میں پچھلے سال میں، تو بھی آپ نے دیکھا کہ ٹاپ براس جو ان کے جو سائنسدان تھے، ان کے جو ملٹری لیڈرز تھے، ان تمام کو انہوں نے مارا. اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ بالکل خاموش نہیں، وہ بالکل دیکھتی رہ گئیں. تو جس کا مطلب یہ کہ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آج تو بے حد ہی ہو گئی جب یہ اندازہ ہوا کہ علی خامنائی کو انہوں نے مار دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ نہیں اس کو آبزرو کر پا رہی تھیں. اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم اس پر تو لازمات ہے کریڈٹ دیں گے اسرائیل کی اور امریکہ کی ٹیکنالوجی کو، لیکن ذہن میں رکھیے ٹیکنالوجی کسی صورت میں بھی بغیر ہیومن یعنی انسانی غداری کے بغیر ٹیکنالوجی کامیاب نہیں ہوتی ہے. ضرور انسائیڈر کوئی انوالو تھا، ضرور وہاں سر پر تو کوئی اس کا بندہ تھا. مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی انٹیلیجنس میں کچھ مخبر تھے جنہوں نے یہ امریکہ کو انفارمیشن پرووائڈ کی، اور اس کے بعد جو ہے سپریم لیڈر کی شہادت ہمیں دیکھنے کو ملی. سپریم لیڈر کی شہادت بغیر مخبری کے ممکن نہیں ہے. وہ تو بہت ہی لمیٹڈ اس کا موومنٹ کا سب کو پتا ہوتا ہے. جو وی آئی پیز ہیں ہمارے ملک میں بھی، جتنے بھی وی آئی پیز ہیں، ان کی موومنٹ آخری وقت میں وہ خود ہی بعض اوقات پروناؤنس کرتے ہیں. بہت ہی لمیٹڈ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگلا موومنٹ اس کا کیا ہوگا. تو ضرور انسائیڈر جاب ہے یہ، کوئی نہ کوئی تھا اندر کا جس نے کہ یہ غداری کی ہے، اور اس نے یہ خبر بریک کی ہے، جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی نے اپنا کام کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ شہادت ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے. سر امریکہ جو ہے ایران کی تمام اہم جو قیادت ہے اس کو جو ہے سر مار رہا ہے، چن چن کر جو ہے اٹیک کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سابق لیڈر تھے ان کو بھی جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے. کیا لگتا ہے کہ سابق جو لیڈر ہیں ان کو کیوں مار رہا ہے؟ دیکھیے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے دشمن کو کرپل کیا جائے، اس کو اپہج کر دیا جائے. ایک بات، دوسری بات، اپنے دشمن کی عوام کو یہ احساس دلایا جائے کہ تم تو میرے رحم و کرم پر ہو، تم تو میرے رحم و کرم پر ہو، اور کسی وقت بھی میں ایک ٹھوکر مار کر جو ہے تم تمام لوگوں کو مطلب زیر کر سکتا ہوں. وہ چیز وہ کر رہا ہے اس وقت، وہ بھرپور طریقے سے اپنے یہ ایکشنز کر رہا ہے. مجھے ابھی جو زیادہ فکر ہے دو تین چیزوں کی. ایک تو یہ ہے کہ جو ایریپیریبل ڈیمیج ابھی ہونے والا ہے ان شہروں میں، خاص طور سے تہران میں،
وہ بہت زیادہ ہوگا، اس کو کس طرح سے ایران گارڈ کرے گا۔ اور دوسری اہم بات، ابھی تو صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی ہے، اس کے علاوہ خدا نخواستہ کوئی مزید جو بہت اہم رہنما ہیں ایران کے، ان کو کہیں ٹارگٹ کر کے کوئی کامیاب ٹارگٹ جو ہے وہ نہ ہو جائے، کوئی کامیاب آپریشن نہ ہو جائے، بصورت دیگر تو ایران واقعی بہت زیادہ پتلی حالت میں چلا جائے گا۔ تو میں تو ابھی ان سے بھی بہت زیادہ ڈر رہا ہوں، ان چیزوں کو بھی بہت قریب سے آبزرو کر رہا ہوں۔ سر آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا، امریکہ کی انٹیلیجنس نے سراغ لگایا اور ساری انفارمیشن اسرائیل تک جو ہے پرووائڈ کی، اور اسرائیل نے جو ہے تمام اہداف کو نشانہ بنایا۔ سر کیا لگتا ہے کہ اب آنے والے وقت میں، جیسے پہلے ہی ایران کی اور اسرائیل کی بظاہری طور پر مکمل طور پر جنگ ہے، اب کیا لگتا ہے کہ ایران چھوڑے گا اسرائیل کو کسی بھی طرف سے؟ دیکھیے، یہ تو میں نے کہا نا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اصل میں ملکوں کے درمیان نہیں ہوتی ہے، یہ تو کوالٹی آف ویپنز ہوتی ہے۔ جو جتنے بہترین اعلیٰ قسم کا جو اسلحہ خانہ اس کے پاس ہوگا، جتنا بہترین وہ اسلحہ استعمال کرے گا، اتنا وہ زبردست طریقے سے جنگ جیت جائے گا۔ تو اس وقت مجھے جو نظر آ رہا ہے، دنیا کی ایک بڑی طاقت امریکہ اور علاقے کی ایک بڑی طاقت اسرائیل، ایران کو، جو کہ اس علاقے کی ایک کمزور طاقت ہے، لیکن میڈیوکر طاقت ہے، لیکن علاقے کی، بہت علاقے کی، اور اس کے پاس ویپنز کی کوالٹی بھی بہتر نہیں ہے، وہ دونوں لڑ رہے ہیں۔ تو ایک طرف سے دو پاورز ہیں اور ایک طرف سے ایک معمولی سا ملک ہے جس کے ساتھ یہ فائٹ ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایران کو اتنا بڑا ان کو جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ میزائل سے کچھ داغ دے تل اویو پر۔ آپ کو مجھے یہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے ہی کہ ایران کے پاس اس وقت نیوکلیر ویپن نہیں ہے، اس پر بھی ایک تنقید کی جا سکتی ہے کہ ایران نے باتیں بہت کی ہیں پچھلے 20 سال سے، ایٹم بم بنا رہا ہوں، ایٹم بم بنا رہا ہوں، ساری دنیا کے ٹینٹیکلز کھڑے ہو گئے کہ جی ایٹم بم بنا رہے ہیں، لیکن بنا نہیں سکا۔ تو چاہیے تھا کہ باتیں کم کی جائیں، ایکشن زیادہ کیا جاتا۔ ابھی تک ان کے پاس اگر ایٹم بم ہوتا، آپ کا کیا خیال ہے اس وقت ہم جو باتیں کر رہے ہیں، یا جو اس وقت ان کے سپریم لیڈر مر گئے ہیں، یہ کبھی بھی نہ ہوتا، ہم یہ باتیں ہی نہ کرتے، اس وقت حملہ بھی نہ ہوتا، بلکہ یہ بیچارے باتیں ہی نیگوشیٹ ہی کر رہے ہوتے، مذاکرات ہی ہو رہے ہوتے۔ بتائیے نا، یہ کتنا زیادہ کم جونگ ان کے پاس جاتے ہیں، کتنی بار انہوں نے اس پر حملہ کیا ہے، ہر ایک اس سے ڈرتا ہے، پیچھے ہٹا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس نیوکلیر ویپن ہے، یہ اس سے ڈرتے ہیں۔ بالکل تو بالکل اس وقت کسی بھی ملک کی سروائیول بھی ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ جس کے پاس ایٹم بم ہے وہ زبردست طریقے کا اپنی زور دکھا رہا ہے، اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ جس کے پاس نہیں ہے اس کو جو ہے یہ ناکو چنے چبائیں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے اپنی سستی کی وجہ سے بھی یہ حالات بھگت رہا ہے، کمزوری کی وجہ سے بھی بھگت رہا ہے، اور آف کورس اس کے اوپر 47 سال سے جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اس وجہ سے بھی وہ اندر سے کمزور ہے، اس وجہ سے بھی وہ اس وقت ذرا کمزور پوزیشن میں ہے۔ بے شک جی، ایران اس وقت انتہائی جو ہے غم میں مبتلا ہے، کیونکہ ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب، ان کے بیٹے، ان کی بیٹی، بہو اور ان کے داماد بھی اس وقت شہید ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی جو انٹیلیجنس ہے انہوں نے اپنا کام کر دکھایا، اور سپریم لیڈر کی شہادت جو ہے وہ اس وقت ہر جگہ پر چرچہ عام ہو رہے ہیں۔ کون سی انٹیلیجنس تھی؟ کیا ان کے اپنے مخبر تھے جنہوں نے یہ مخبری امریکہ تک پہنچائی، اور وہاں پر ایک ایئر سٹرائک ہوئی ہے جس کے نتیجے میں سپریم لیڈر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر سید محمد حسین شہید صاحب موجود ہے، تفصیلی گفتگو رہی۔ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔